بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللصوصی، چوروں کا گھر، مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَسَارُوا جَمِيعًا، جمیعاً یہاں کیا بنے گا یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے، میں پڑھا چکا ہوں۔ وَسَارُوا جَمِيعًا، اور وہ سب کے سب چلے، حَتَّى وَصَلُوا، یہاں تک کہ وہ پہنچے، إِلَى مَصْدَرِ الضَّوْءِ، جو روشنی اس کو مرغے کو نظر آئی تھی، اس روشنی کے مصدر یعنی کہ جہاں سے وہ نکل رہی تھی روشنی، جس جگہ سے آ رہی تھی وہاں وہ پہنچے، یہاں تک کہ وہ وہاں وَسَارُوا جَمِيعًا، اور وہ سب چلے، حَتَّى وَصَلُوا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے، إِلَى مَصْدَرِ الضَّوْءِ، روشنی کے نکلنے کی جگہ پر۔ فَوَجَدُوا بَيْتًا مُنْفَرِدًا، یہاں آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیتن منفردن نحوی اعتبار سے کیا ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَوَجَدُوا بَيْتًا مُنْفَرِدًا فِي الْغَابَةِ، تو انہوں نے جنگل کے اندر ایک گھر پایا، تنہا، اکیلا۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مَأْوَى جَمَاعَةٍ مِّنَ اللُّصُوصِ، اور وہ گھر چوروں کی ایک جماعت کا ٹھکانہ تھا۔ مأویٰ رہائش گاہ، ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ یعیشون فیہ، یعیشون فیہ، جس میں وہ رہتے تھے۔ یہ کانا آ گیا ہے، کانا کی وجہ سے رہتے تھے کا ترجمہ کریں گے۔ فاقترب الحمار من النافذة، تو گدھا قریب ہویا، من النافذة، کھڑکی سے، دروازے سے، جو دروازہ گھر کا تھا اس کے قریب آیا۔ اقترب، قریب آنا، قریب ہونا، تو گدھا قریب آیا، من النافذة، ونڈو کے، فرآ، تو اس نے دیکھا، اللصوص جالسین حول، جالسین حول مائدۃ فاخرۃ، تو اس نے دیکھا اللصوص، چوروں کو، جالسین، بیٹھے ہوئے، حول مائدۃ فاخرۃ، ایک شاندار دسترخوان کے ارد گرد۔ تو آپ کو یہاں بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ جالسین یہاں کیا بن رہا ہے اور مائدۃ فاخرۃ کیا بن رہا ہے۔ فأخبر الحمار أصحابه، تو گدھے نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ دیکھیے اخبرہ با صلے کے ساتھ، یعنی جس کو بتاؤ گے وہ تو ڈائریکٹ آ جائے گا بغیر کسی صلے کے، جیسے اصحابہ آیا، لیکن جو بتاؤ گے وہ با صلے کے بعد آئے گا۔ گدھے نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، کیا بتایا؟ وہ با صلے کے ساتھ ہے۔ بما رآہ، جو اس نے دیکھا، اس میں موصول آپ کو پڑھا دیا جائے گا، یہ ہم اس میں موصول ہے۔ فقال له الدیک، تو مرغے نے اس سے کہا، یجب ان نتعاون جمیعا علی دخول هذا البیت وطرد من فیہ، یجب، ضروری ہے، ان نتعاون، کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، جمیعاً، سب کے سب، علی دخول هذا البیت، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وطرد من فیہ، اور جو اس کے اندر ہیں، گھر کے اندر، ان کو بھگانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ فقال له الحمار، تو گدھے نے اس سے کہا، وکیف ندخلہ، اور ہم اس میں کیسے داخل ہوں گے، ونأمن شر اہلیہ ای ساکنیہ، اس طور پر کہ ہم اس کے رہنے والوں کے شر سے محفوظ بھی رہیں۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں یہ وَنَأْمَنُ شَرَّ أَهْلِهِ الگ سے کوئی جملہ ہے، یہ حال تو نہیں ہے، یہ بتانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں۔ وَكَيْفَ نَدْخُلُهُ، واو آ رہا ہے یہاں، یہ دھیان رکھنا۔ فَوَقَفُوا يُفَكِّرُونَ جَمِيعًا، تو سب کے سب سوچنے لگے، ٹھیک ہے۔ وقف یفکر، سوچنے لگا، یا کھڑے ہو کر مطلقاً ترجمہ کرتے ہیں، سوچنے لگا۔ فوقفوا یفکرون جمیعاً، تو سب کے سب
سوچنے لگے، فی الطریقتی اس راہ کے بارے میں، التی یسلکونہا کہ جس پر وہ چلیں، للوصولی پہنچنے کے لیے، الی غرضہم اپنے مقصد تک۔ غرض معنی مقصد اور الی معنی طرف بھی ہوتا ہے اور تک بھی ہوتا ہے۔ اہتدوا حتی اہتدوا یہاں تک کہ ان کی رسائی ہو گئی، بعد تفکیر طویل ایک لمبے غور و فکر کے بعد، الی حیلۃ ناجحۃ یہاں تک کہ ایک لمبے غور و فکر کے بعد ان کی رسائی ایک کامیاب تجویز تک ہو گئی۔ الموسیقی المزعجۃ موصوف صفت کا جملہ ہے۔ المزعجہ بنا ہے ازعج یزعج ازعاجن سے، پریشان کرنا، تنگ کرنا۔ مزعج یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مؤنث، پریشان کرنے والا، پریشان کن۔ تو ترجمہ ہوگا الموسیقی المزعجۃ پریشان کرنے والی موسیقی۔ فوقف الحمار على رجليه الخلفيتين ووضع رجليه الأماميتين تو گدھا کھڑا ہو گیا على رجليه الخلفيتين اپنے پیچھے کے پیروں پر، اپنے پیچھے کے پیروں پر۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ رجليه الخلفيتين الخلفيتين رجلین کا کیا بنے گا، کس حیثیت سے آیا ہے۔ ووضع رجلیہ الامامیتین اور اپنے آگے کے پیروں کو رکھا علی نافذۃ البیت گھر کے ونڈو پر۔ تو ترجمہ کریں گے گدھے نے اپنے پیچھے کے دونوں پیروں کو کھڑا کیا زمین پر اور اپنے آگے کے دونوں پیروں کو رکھا گھر کے ونڈو پر۔ وقفز الکلب علی ظہر الحمار اور گدھے نے چھلانگ لگائی گدھے کی پیٹھ پر۔ والقط علی ظہر الکلب اور بلے نے کتے کی پیٹھ پر۔ والدیک علی ظہر القط اور مرغے نے بلے کی پیٹھ پر۔ ثم بدأوا فی الغناء پھر وہ سب گانے لگے۔ بدأ فی کرنے لگنا، جیسے بدأت فی العمل میں کام کرنے لگا۔ یہ ایک تعبیر ہے، اس کو محفوظ کر لیں، بڑی اچھی تعبیر ہے۔ فنہق الحمار تو گدھے نے اپنی آواز نکالی۔ ونبح الکلب اور کتا بھونکا۔ وما القط اور بلی نے میاؤں میاؤں کیا۔ وصاح الدیک اور مرغے نے بانگ دی۔ فتألفت من اصواتہم موسیقی مزعجۃ تو ان سب کی آواز سے موسیقی مزعجۃ ایک پریشان کرنے والی موسیقی پیدا ہوئی۔ فی سکون اللیل رات کی تاریکی اور اس کی سکونت میں، یعنی رات کے خاموش ماحول میں۔ تملأ القلوب رعبا وہلعا ایسی پریشان کرنے والی موسیقی پیدا ہوئی ان کی آواز سے۔ تملأ القلوب جو دلوں کو بھر دے رعب سے اور وہلعا اور گھبراہٹ سے، ای خوفا شدیدا و فزعا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح آ گئی۔ اسے یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔